کہانی محل کی جانب سے آج آپ کے سامنے ایک قصہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے صدقہ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام سامعین و ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بنی اسرائیل کے دور کا ایک قصہ روایت میں آتا ہے کہ وہاں ایک بستی میں ایک بہت ہی بد اخلاق و بد دماغ دھوبی رہا کرتا تھا۔ اس دھوبی کا اپنا ایک دھوبی گھاٹ تھا جہاں وہ جا کر لوگوں کے کپڑے اجرت پر دھویا کرتا تھا، لیکن بستی کے لوگ اس کے اخلاق سے سخت نالاں تھے کیونکہ وہ بات بات پر لوگوں سے جھگڑا کر لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور ان بستی والوں نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس دھوبی کی شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کریں گے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو اس دھوبی کی شکایت کریں اور ہمیں اس سے نجات دلوا دیں۔ یہ فیصلہ آپس میں متفقہ طور پر کرنے کے بعد چند لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اس دھوبی کے بارے میں بستی والوں کی شکایت رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی اس شکایت کا کوئی حل نکل آئے گا، تم لوگ کچھ دنوں کے بعد پھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر وہاں سے واپس چلے گئے اور بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ کیا آپ نے ہماری بات خدا تعالیٰ تک پہنچا دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، تم لوگوں کی درخواست پہنچا دی ہے، تمہارا اب اس دھوبی سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ کل جب وہ اپنے کام پر جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا اور اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اطمینان سے واپس چلے گئے کہ بس اب آج تک ہی اس کو برداشت کرنا ہے، کل تو اس کا خاتمہ یقینی طور پر ہو ہی جائے گا۔ اگلے دن جب بستی والوں نے دیکھا کہ وہ صبح اپنے کام پر جا رہا ہے تو دل ہی دل میں بڑے خوش ہوئے کہ بس آج تو اس کا انجام ہو جائے گا۔ سب انتظار میں تھے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شام کو تو وہ صحیح سلامت کام ختم کر کے واپس پھر گھر آ گیا۔ لوگوں میں بڑی بے چینی کی لہر پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ وہ اگلے دن جمع ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ آپ نے تو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ کل کام پر سے گھر واپس نہیں آئے گا، مگر وہ تو پھر صحیح سلامت واپس آ گیا۔ آپ فرمائیں یہ کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ اچھا، میں تم لوگوں کو کل بتاؤں گا۔ وہ لوگ یہ سن کر واپس چلے گئے اور اگلے روز پھر حاضر ہو گئے یہ جاننے کے لیے کہ آخر جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا تو پھر یہ دھوبی بچ کیسے گیا۔ ان لوگوں میں بہت حیرانگی تھی اور بہت بے چینی پائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ اب سنو کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس دھوبی کے متعلق جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ کل مر جائے گا تو اس دن صبح جب وہ گھر سے دھوبی گھاٹ کے جانے کے لیے نکلا تو حسب معمول اس کی بیوی نے اس کو کھانا باندھ کر دیا۔ بیوی نے دھوبی سے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے دونوں روٹیاں گھی والی بنائی ہیں، جبکہ دھوبی بڑے شوق سے گھی والی روٹیاں کھاتا تھا۔ دھوبی نے خوش ہو کر کھانا لیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ دوپہر کو کھانے کے وقت جب اس نے اپنا کھانا نکالا تو وہ ابھی کھانا شروع کرنے ہی والا تھا کہ کہیں سے ایک بھوکا کتا اس کے نزدیک آ گیا اور اس کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگا
کہ مجھے بھی کھانے کے لیے دے دو۔ جب اس دھوبی نے یہ دیکھا کہ کتا جیسے التجا کر رہا ہو، اس نے اپنے پاس سے ایک روٹی اٹھا کر کتے کے سامنے رکھ دی۔ وہ کتا اتنا بھوکا تھا کہ ایک روٹی جلدی جلدی کھا گیا۔ دھوبی نے سوچا تھا کہ ایک روٹی وہ خود کھا لے گا، لیکن دھوبی اس کو کھاتا دیکھ رہا تھا کہ یہ کب سے بھوکا ہے۔ وہ کتا روٹی ختم کرنے کے بعد پھر اسی طرح اس دھوبی کی طرف دیکھنے لگا کہ جیسے اور دے دو۔ دھوبی تو اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ اس نے کتے کو دیکھا تو بولا، پتہ نہیں یہ بے زبان کب سے بھوکا ہے، اس کو کیا اندازہ ہے کہ میں بھی تو کھانے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ وہ بولا، چلو یہ دوسری روٹی بھی تم کھا لو، اس طرح کتے کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ اور اس نے اپنی دوسری گھی والی روٹی بھی کتے کے آگے رکھ دی۔ کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی اور اس دھوبی کی طرف ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ دھوبی اس کو دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، چلو کوئی بات نہیں، آج میں بھوکا رہ جاتا ہوں، تو خوش ہو جا۔ وہ دھوبی روزانہ کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں پر آرام کی غرض سے لیٹ جاتا تھا۔ آج اس کے نصیب میں لکھا تھا کہ جب وہ کھانا کھا کر لیٹے گا تو ایک خطرناک سانپ درختوں کے پاس سے آئے گا اور اس کو ڈس لے گا۔ اس طرح اس دھوبی کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن جب اس نے اپنی دونوں گھی والی روٹی کتے کو کھلا دی اور کتے نے اپنا پیٹ بھرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا تو اپنے سر کو اس طرح رکھا جیسے کہ وہ اس کا احسان مند ہو، اور پھر وہ دھوبی بھوکا ہی آرام کی غرض سے درخت کے سائے میں سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اب جس سانپ کو دھوبی کو ڈسنے کے لیے آنا تھا وہ آ رہا تھا کہ اسے حکم ملا کہ وہ اب واپس لوٹ جائے۔ دھوبی کی موت ٹل چکی تھی اور سانپ واپس جا چکا تھا، اور پھر روزانہ کی طرح دھوبی شام کو اپنا کام ختم کر کے اسی طرح واپس اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ چلا گیا۔ اور تمام بستی والے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ اب تم لوگ ہی بتاؤ، جب خدا تعالیٰ نے ہی اس کی موت کو ٹال دیا تو بھلا میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اور بستی والے یہ قصہ سن کر واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اور دھوبی پھر اسی طرح اپنے کام پر جانے لگا۔ ختم شد۔